بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عربی مہینے کے اعتبار سے یہ صفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان جو بدعقیدگی اور غلط رسم و رواج پایا جاتا تھا، اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ ماہ سفر یہ صفر نہیں ہے، یہ ماہ سفر مظفر ہے۔ اللہ کے رسول نے سفر کے ساتھ مظفر کا لفظ بڑھایا ہے، جس کے معنی کیا آتے ہیں؟ کامیابی کے۔ اس لیے کہ سفر کے مہینے کو عرب کے اندر بھی، حضور کے زمانے میں بھی اس کو منحوس مہینہ شمار کیا جاتا تھا۔ اس مہینے کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، جس مہینے کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے، اس مہینے کے اندر تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور اس مہینے کو ہم لوگ خوشی کا مہینہ مناتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی کے نام سے مناتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی، جو در حقیقت وہ برتھ ڈے ہے۔ بہت سارے ڈے ہمارے ہاں منائے جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے پچھلے تاریخ کے اندر گزرا ٹیچر ڈے، ایسے ہی مدر ڈے منایا جاتا ہے، فادر ڈے منایا جاتا ہے، مختلف قسم کے ڈے مناتے ہیں۔ اسی میں سے آنے والے مہینے کے اندر برتھ ڈے ہے، لیکن یہ برتھ ڈے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے گا حقیقت کھل جائے گی، اور پھر لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہم جو خرافات کرنا چاہتے ہیں، موج مستی کرنا چاہتے ہیں، وہ موج مستی نہیں ہو پائے گی، ہمارے ساتھ لوگوں کی تعداد نہیں ہوگی۔ اس بنا پر انہوں نے بدل کر عنوان رکھا ہے جشن عید میلاد النبی۔ عید میلاد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا خوشی منانا۔ مسلمان بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، چاہے بچپن کا تذکرہ ہو، چاہے جوانی کا تذکرہ ہو، چاہے نبوت ملنے سے پہلے کا حالات ہو، چاہے نبوت ملنے کے بعد کا حالات ہو، اس کا ذکر کرنا یہ باعث سعادت ہے، نیک بختی ہے، اور یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، اور اخلاص و للہیت کے ساتھ ذکر کرنے والا اور ایسی مجلس کے اندر شرکت کرنے والا اخلاص و للہیت کے ساتھ شرکت کرنے والا بھی ثواب سے خالی نہیں ہوگا۔ لیکن محض ذکر سے، محض تذکرہ سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس لیے جشن عید میلاد النبی منانے کے بجائے، حضور کے جشن میں شامل ہونے کے بجائے، حضور کی مشن میں شامل ہونے سے، شریک ہونے سے کامیابی ملے گی۔
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں مبعوث کیے گئے تھے، آپ کی فکر کیا تھی، اس کو لے کر ہم چلیں، اس کو آگے بڑھائیں تو اس کے اندر ہم سب کے لیے، امت کے لیے کامیابی ہے۔ اور محض صرف جشن منانا اور جشن منا کر ظاہری خوشی کا اظہار کر لینا اور اس کے آڑ کے اندر طرح طرح کے خرافات ایجاد کرنا اور شریعت سے ہٹ کر غیر مناسب اور غیر شرعی امور کو انجام دینا، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ مسلمان بھائیوں، ہم سب کے لیے جشن عید میلاد النبی منانے سے پہلے ایمان کے تقاضے کے تحت ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جانیں کہ ہمارے نبی کیسے تھے، ہمارے نبی کے اخلاق کردار کیسے تھے، ہمارے نبی کا رہنا سہنا کیسا تھا، ہمارے نبی کا دشمنوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، ہمارے نبی کا سیاسی انتظامات کیسے تھا، ہمارے نبی کا معاشرتی زندگی کیسے تھا، ہمارے نبی اپنے بال بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کس طریقے سے رہتے تھے، ان سب کو جاننا ضروری ہے، تبھی ہماری زندگی کے اندر انقلاب اور تبدیلی آئے گی۔ آج جو لوگ بڑھ چڑھ کر اس جشن کے اندر حصہ لیتے ہیں، اگر آپ اس میں سے اکثریت کو دیکھیں تو ان کو اپنے نبی کا تعارف نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کیسے تھے۔ آج آپ عام مسلمانوں سے پوچھ کر دیکھیں کہ تم جو ہے جس نبی کا جشن منا رہے ہو، اس نبی کا زندگی کیسے تھی، ان کی ظاہری شکل و صورت کیسی تھی، اس کا بچپنا کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، اس کا بڑھاپا کیسے گزرا، یہ عام طور سے مسلمان نہیں بتا پائیں گے، عام طور سے مسلمان نہیں بتا پائیں گے۔ جو لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، بتانے والوں کی تعداد کم ہے۔ جو لوگ دینی مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرنے کے عادی ہیں، علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، تفاسیر مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کی کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے تو یہ بات ہوتی ہے، لیکن عام مسلمان جو میدانوں کے اندر، جو سڑکوں کے اوپر، جو راستوں کے اوپر خرافات کرتے ہیں نبی کے نام کے اوپر، ان کو ان چیزوں سے واقفیت نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری جسم و جثہ کیسا تھا، یہ عام طور سے ہمارے مسلمان بھائی اس سے ناواقف ہیں، معلوم نہیں ہے۔ دیکھیے ظاہری جسم و جثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا بھی ہو، ویسے ہم جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے اتنا تو اختیار کرنے کا ہم مکلف ہیں۔ جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، لیکن اس کا تذکرہ کرنا اور اس کو محبت سے ان کو سننا، محبت سے اس کو ذکر کرنا، یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بھی احادیث کی کتابیں ہیں، ان احادیث کی کتابوں کے اندر جہاں پر ابواب باندھے جاتے ہیں، ترتیب قائم کیے جاتے ہیں، عام طور سے احادیث کی کتاب فقہ کی ترتیب پر لکھی گئی ہے، مسائل کی ترتیب پر لکھی گئی ہے۔ مسائل کی شروعات ہوتی ہے طہارت سے۔ سب سے پہلے آپ ہر کتاب کے اندر دیکھیں گے ابواب الطہارت، پاکی ناپاکی کے بیان ہوتے ہیں، اسی میں وضو غسل کے مسائل آتے ہیں، اسی میں نہانے دھونے کے مسائل آتے ہیں، اسی میں پانی کے اقسام آتے ہیں، کون سا پانی پاک ہے، کون سا پانی ناپاک ہے، کون کون سے پانی سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ طہارت کی بحث آتی ہے، طہارت ہی کا ایک حصہ آتا ہے تیمم کا۔ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کیسے کیا جائے گا،
طہارت ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے مسح الخفین، خفین کے اوپر مسح کرنا، یہ باب الطہارت کے اندر یہ چیزیں ذکر کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ آتے ہیں، باب الصلاۃ، نماز کا بیان آتا ہے۔ یہ طہارت کے بعد دوسرے نمبر پر نماز کا بیان آتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نماز کے بعد زکوٰۃ کا آتا ہے، زکوٰۃ کے بعد روزے کا آتا ہے، روزے کے بعد حج کا آتا ہے، یہ حج کا آتا ہے، یہ احکام آتے ہیں، یہ ابواب آتے ہیں ترتیب سے۔ پھر اس کے بعد فقہا کے ہاں ترتیب بدل جاتی ہے، بعض لوگ کتاب النکاح کو مقدم کرتے ہیں، بعض لوگ کتاب البیوع کو پہلے کرتے ہیں۔ صاحب قدوری نے کتاب البیوع کو مقدم کیا ہے، یعنی معاملات، خرید و فروخت، لین دین، مارکیٹ کا نظام، قرض کا لین دین، آپس میں لین دین کیسے ہو، کون سا طریقہ جائز ہے، کون سا ناجائز ہے۔ پھر اس کے بعد نکاح کے ابواب آتے ہیں، نکاح کے بعد پھر دیگر ابواب اس طریقے سے آتے ہیں۔ آخر میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے مناقب صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے، منقبت صحابہ، اور ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی کتابوں کے اندر کتاب الطہارت سے پہلے کتاب الایمان آتا ہے، ایمان کی بات آتی ہے، اس کے اندر کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ تو شمائل کے عنوان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جسم و جثہ کو ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری جسم و جثہ کیسا تھا، شمائل کے عنوان سے۔ اور تقریباً ہر کتاب کے اندر یہ تذکرہ آتا ہے، حدیث کتابوں کے اندر۔ اور شمائل ترمذی کر کے امام ترمذی نے جس انداز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، بہت جامع معنی ہیں، مستقل ایک ابواب ہے، اس کی الگ شرح لکھی گئی ہے، اس کے الگ سے درس دیے جاتے ہیں، وہ بالکل تفصیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ہے، شمائل ترمذی کر کے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حلیہ کیسے تھے۔ تو مسلمان بھائیوں، یہ بھی ایک ایمان کا حصہ اور جز ہے کہ ہم سب کو جاننا کہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ کیسا تھا۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے تعلق سے بیان کیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ تحقیق کہ ہم نے انسانوں کو سب سے زیادہ اچھا اور خوبصورت ڈھانچے کے اندر ان کو ڈھال کر ہم نے پیدا کیا ہے۔ دنیا کے اندر سارے جتنے بھی مخلوق ہیں، ان تمام مخلوق کے اندر خوبصورتی کا جو سب سے زیادہ معیار ہو سکتا تھا، اس معیار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس معیار پر انسان کو پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، احسن کا لفظ آیا ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ اچھا سانچے کے اندر ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ان تمام انسانوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوبصورت بنا کر دنیا کے اندر پیدا کیا۔ ظاہری اور باطنی اعتبار سے آپ تمام عیوب سے پاک تھے، شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خواں ہما دارن تو تنہا داری۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ جو عصا کا تھا، ید بیضا ہاتھ کا سفید ہونا تھا، حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہاتھ پھیرنا اور پھونک مارنا تھا، اور حضرت یوسف کی جو خوبصورتی تھی، جو مصر کی عورتوں نے دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، یہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تنہے تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر پیوست کر دیے تھے، جمع کر دیے تھے۔ یہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جتنی خوبیاں دیگر پیغمبروں کے اندر تھی وہ تمام کی تمام خوبیاں آپ کی ذات میں اکیلے تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتے تو یہ اپنا کلیجہ کاٹ لیتی، اپنا جگر پھاڑ لیتی، اتنا خوبصورت تھے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر 14ویں رات کی رات میں آپ چاند کے سامنے کھڑے تھے اور یمنی چادر آپ پہنے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آپ کی ذات زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر خاص تھے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے بڑی دعائیں دی۔ کہا مجاہدین کی تلوار جو دشمن کو زخم پہنچاتی ہے، حسان بن ثابت کا اشعار دشمن کو ویسے ہی زخم پہنچاتے۔ یہ حسان بن ثابت کی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت کو اسی ممبر پر بیٹھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے اور کہا حسان تم دشمن کے خلاف میرے شان میں اشعار کہتے جاؤ، روح القدس جبرائیل تمہاری مدد کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کر حسان بن ثابت کا شعر سنتے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے، ان کا شعر کا خلاصہ یہ ہے، عربی میں شعر ہے کہ میری آنکھوں نے اتنی زیادہ خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا اور نہ کسی عورت نے اتنا زیادہ خوبصورت بچہ دنیا کے اندر جنے۔ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ تمام عیوب سے پاک ہو کر دنیا میں پیدا ہوئے اور آپ اپنی خواہش کے مطابق جیسا آپ چاہ رہے تھے اس طریقے سے آپ پیدا ہوئے، اپنی مشیت کے مطابق آپ پیدا ہوئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجمالی یہ خاکہ بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری جسم و جثہ کیسا تھا، اس کے بارے میں الگ الگ الفاظ آئے ہیں کہ آپ کے کیسا تھا۔ فرمایا گیا سینے کے بارے میں کہ آپ کا سینہ آپ کا پیٹ برابر تھا۔ یہ ہم سب کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے رسول کی یہ صورت تھی کہ سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ یہ خوبصورتی کا معیار ہوتا ہے مردوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر بالکل بیچوں بیچ آپ کے بال تھے۔ یہ مردانگی کی علامت ہوتی ہے، مردوں کے لیے خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے سینے سے پورے سینے پر پھیلے ہوئے نہیں تھے، پورے بدن پر نہیں تھے، صرف ایک لکیر تھی بال کی آپ کا نیاز سینے سے لے کر ناف تک۔ اس طریقے سے آپ کے حدیث کے اندر آئے، آپ کے آنکھ کے بارے میں آئے کہ آپ کی آنکھ کا یہ بھاؤں یہ بالکل موٹے اور کالے تھے۔ آپ کے یہ پپنی یہ بال جو ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے تھے آپ کے۔ آنکھ کے اندر کالا یہ بہت زیادہ تھا اور سفیدی کا جو حصہ ہے یہ بہت زیادہ سفید تھے۔ یہ معیار ہوتے ہیں خوبصورتی کے۔ اس طریقے سے آپ کے آنکھ بڑے بڑے تھے۔ آپ جب دیکھتے تھے تو پورے آنکھ کو کھول کر آپ دیکھتے تھے۔ آپ کے پیر کے بارے میں آئے ہیں کہ آپ کے پنڈلی گوشت دار تھے، گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ طاقت و قوت کی علامت ہوتی ہے، ایک مرد کی طاقت و قوت کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی پنڈلی کے اندر بھرا ہوا ہو۔ اس طریقے سے تھا۔ اس شمائل کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو پوری طاقت کے ساتھ آپ قدم اٹھاتے تھے اور پوری طاقت کے ساتھ آپ قدم رکھتے تھے۔
لیکن چلنے کی نوعیت ایسی ہوتی تھی کہ آپ کا جھکاؤ سامنے کی طرف ہوتا تھا. اس طریقے سے یعنی متکبرین کی طرح سینہ تان کر نہیں چلتے تھے، جھک کر چلتے تھے. جیسے انسان اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہا ہو تو اپنے بیلنس کو سنبھالتے ہوئے آگے قدم پوری طاقت کے ساتھ رکھتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے قدم رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بارے میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر داڑھی گھنی تھی اور آپ کے بال پکے ہوئے تھے، آپ کے بال کالے تھے. سفید بال کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 3 بال پکے ہوئے تھے، بعض لوگوں نے کہا ہے 17 بال پکے ہوئے تھے، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے بال پکے نہیں تھے بلکہ کثرت سے عطر لگانے کی وجہ سے عطر لگاتے لگاتے وہ بال کے اندر لال پن آ گیا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی جسم و جثہ تھا. لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کا بال کاٹنا ثابت ہے یا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آپ کو ایسا خوبصورت بنایا تھا کہ آپ کی جسم کا کوئی اعضا بے راروی کا شکار نہیں تھا، بے ترتیب نہیں تھی. آپ کو داڑھی کے بال کاٹنے کی نوبت ہی نہیں آئی. اتنا آپ کا جسم جثہ ظاہری جسم ایسا تھا، آپ کا ایسا چہرہ تھا کہ بال کاٹنے کی نوبت نہیں آئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بال کاٹنے کی ہدایت دی ہے، اور کئی حدیث کے اندر آیا ہے اور امت کو بتلایا ہے. اثر من الفطرہ کہا کہ 10 چیزیں امور فطرت میں سے ہے. ناخن کاٹنا، مونچھ کے بال تراشنا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف صاف کرنا، یہ جوڑوں کے گندگی کو دور کرنا. اس طریقے سے بہت سارے آپ نے احکام دیے ہیں آپ نے. تو آپ کا جسم و جثہ ظاہری جسم و جثہ آپ کا ایسا تھا. تمام آپ بیٹھتے تھے عام لوگوں میں تو آپ عام لوگوں کی طرح نظر آتے تھے. جب آپ چلتے تھے تو آپ کا خود اونچا ہو جاتا تھا. آپ کا قد چلنے کے اندر نمایاں ہونے لگتا تھا کہ یہ کوئی سردار ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم و جثہ ہے. یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ تاکہ ہم سب کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے نبی کا ظاہری جسم و جثہ کیسا تھا. ظاہری جسم و جثہ کیسا تھا یہ بھی محبت کی ایک علامت اور ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ رب